السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کلامہ القدیم المجید وهو اصدق الصادقین یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرة کما یئس الکفار من اصحاب القبور صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وبلغنا ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وبكل ما جاء به أشرف الخلائق وأفضلهم وأعلمهم وأطيبهم وأطهرهم وأعلاهم على الإطلاق محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم من المؤمنين والحمد لله رب العالمين. حاضرین گرامی، بحمد اللہ وبحولہ وقوتہ، ہمارے آج کے اس بیان کا عنوان ہے مزارات اہل اللہ سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی شرعی حیثیت. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب پاک سرور کائنات فخر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہمیں اس عنوان پر حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہم سب کو راہ حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اللہم صلی علی رسولک سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم. حاضرین گرامی، مزارات اہل اللہ سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی کیا حیثیت ہے شریعت میں؟ یعنی اللہ والوں کی درگاہوں سے، اللہ والوں کے مزارات سے، اللہ والوں کی قبروں سے فیض و برکت حاصل کرنا، یہ امر کیسا ہے؟ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ. حاضرین گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورۃ مبارکہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 13 کی تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرة کما یئس الکفار من اصحاب القبور. سورہ ممتحنہ کی یہ 13ویں آیت ہے. آیت نمبر 13 میں خداوند قدوس فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کا کلام. پھر اس کے بعد ہم رسول اللہ کا کلام سنائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. یا ایھا الذین آمنوا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. خطاب ایمان والوں سے ہے، بے ایمانوں سے نہیں ہے، ماننے والوں سے بات ہو رہی ہے. اے وہ لوگ جو ایمان لائے. لا تتولوا قوما، کون خطاب کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کس سے خطاب کر رہا ہے؟ اہل ایمان سے، مومنوں سے خطاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کون ہے؟ خدا ہے، غنی مطلق ہے، غنی حقیقی ہے، صمد ہے، احد ہے، قہار ہے، جبار ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، حاجت روائے حقیقی ہے، بادشاہ حقیقی ہے. بادشاہ جب بلاتا ہے کسی کو تو دینے کے لیے ہی بلائے گا، لینے کے لیے نہیں، کیونکہ بادشاہ بلا رہا ہے نا.
فقیر کسی کو بلاتا ہے احمد صاحب تو آپ سمجھیں گے اسے کچھ چاہیے. بیمار کسی کو بلاتا ہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ دوا کے لیے، شفا کے لیے، ڈاکٹر تک لے جانے کے لیے بلا رہا ہے، بیمار ہے. جاہل بلاتا ہے تو سمجھیں گے علم سیکھنا چاہتا ہے. عاجز بلاتا ہے تو سمجھیں گے بھائی قدرت حاصل کرنا چاہتا ہے. جو یہاں بلا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ کون ہے؟ خدا ہے، قاہر ہے، قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، مالک ہے، ملک ہے، ملیک ہے، شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بے نیاز ذات ہے، غنی عن العالمین ہے. وہ ہوتے ہوئے بندوں کو بلا رہا ہے. تو اب یہی معنی ہوگا کہ ہمیں دینا چاہتا ہے. کیا دے رہا ہے یہاں بلا کر؟ لا تتولوا قوما، دوستی مت کرو. لا تتولوا کے معنی کیا ہے؟ دوستی مت کرو. دوستی سے منع کرتا ہے یہاں. بلا کر اپنے دوستوں کو، اپنے بندوں کو، اپنے ماننے والوں کو بلا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تتولوا، دوستی مت کرو. کس سے؟ قوما غضب اللہ علیہم، کسی اس قوم سے جس قوم پر خدا ناراض ہو گیا، جس قوم سے خدا ناراض ہو گیا، جس پر خدا کا غضب ہے. جس قوم سے خدا ناراض ہے اس سے تم دوستی مت کرو. یہ کون فرما رہا؟ اللہ تعالیٰ. اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کے نافرمان جو بندے ہیں، خدا تعالیٰ کا انکار کرنے والے، خدا تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والے، اس کے رسول کا انکار کرنے والے، اس کے کلام کا انکار کرنے والے، اس کے ملائکہ کا انکار کرنے والے، حشر و نشر کا انکار کرنے والے، اس کے وعد و وعید کا انکار کرنے والے، حساب و کتاب کا انکار کرنے والے جو ہیں وہ ہیں جن پر خدا کا غضب ہوا ہے، جنہیں کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں. اللہ کا ان پر غضب ہوا ہے. خدا فرماتا ایمان والوں سے ایسوں سے دوستی مت کرو. دوستی سے روک رہا ہے اللہ تعالیٰ، مگر مطلقاً دوستی سے روکتا نہیں. ان سے دوستی مت کرو. کن سے؟ جن پر خدا کا غضب ہے. تو معلوم ہوا جن پر خدا کی رحمت ہے ان سے دوستی کرو، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو. سمجھو، اگر میں یہ کہوں شرابیوں سے دور رہو تو کیا مانا؟ جو شراب نہیں پیتے ان کے ساتھ رہو. اللہ تعالیٰ مطلقاً دوستی سے نہیں روک رہا ہے. لا تتولوا احدا، کسی سے دوستی نہیں کرنا، یہ مانا ہوگا. اللہ نے ایسا نہیں فرمایا. اللہ دوستی کا حکم دینے والا. یہاں دوستی سے روک رہا ہے کسی خاص طبقے سے جو اللہ سے دوستی نہیں کرتے. اللہ جن سے دوستی نہیں کرتا، اے میرے چاہنے والوں ان سے دوستی مت کرو. انصاف کی بات ہے، اللہ کی بات ہے. پہلے لا تتولوا قوما، کسی ایسی قوم سے دوستی مت کرو جن پر خدا کا غضب ہے، جن پر خدا کی لعنت ہے. اس آیت اور اس جیسی اور آیتوں سے استدلال کر کے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کافر سے دوستی کرنا حرام ہے بحکم الہی، اللہ کے حکم کی روح سے. اللہ تعالیٰ کے کلام سے اخذ کر کے علماء نے فتویٰ دیا کہ کفار سے دوستی کرنا حرام ہے. تو کافر کسے کہتے ہیں؟ جو خدا کا انکار کرتا ہے، خدا کو مانتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتا نہیں، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا نہیں، اللہ ہی کو خدا مانتا نہیں. اسی کو تو کافر کہتے ہیں. کہتا کہ وہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے. یہ کون ہوا؟ اللہ کا کافر ہو گیا. اللہ کا ماننے والا وہی ہے جو کہتا ہے اللہ ہی خدا ہے. حضور بھی اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے آپ کو سب سے بڑا درجہ دیا ہے کائنات میں، یہ ہم مانتے ہیں. حضور کو بھی ہم خدا نہیں مانتے. خدا اسی کو مانتے ہیں جس نے حضور کو پیدا کیا ہے، جس نے حضور کو موجود کیا ہے، جس نے حضور کو حضور بنایا ہے. تو جو خدا تعالیٰ کا انکار کرتا ہے اسے کافر کہتے ہیں. ان سے دوستی کیا ہے؟ ناجائز ہے، جائز نہیں، حرام ہے.
یہ سنتے ہی نادان لوگ فوراً اعتراض کر، دیکھو بھائی یہ دوستی کے خلاف پیغام دے رہے ہیں، یہ توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ لوگوں میں جدائی پیدا کر رہے ہیں۔ ہم ان سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو تو آپ مانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی نا، یہ مانتے ہیں نا؟ تو جب جنت بنائی ہے تو کیا کرنے کے لیے؟ جتنے بندے ہیں سب کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے وہ؟ نہیں۔ جہنم بنائی ہے تو کیا سب کو جہنم میں بھیج دے گا؟ نہیں۔ تو معلوم ہوا بعض کو جنت میں بھیجے گا، بعض کو۔ ہم وہی کہتے ہیں کہ معلوم ہوا اللہ سے زیادہ چاہنے والا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں، اس نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے، تو معلوم ہوا بندوں کو الگ الگ کر کے رکھنا چاہتا ہے۔ محبت کے دعوے دار، محبت میل انصاری کی بات کرنے والے، آپ ان کے ساتھ سختی کرو، وہاں سختی کی بات کریں گے۔ آپ اگر ان کی پراپرٹی میں سے کچھ چھین لو، پھر دیکھو وہاں دوستی، محبت، پیار، پریم سب ختم ہو جائے۔ یہ محبت سب مل کر رہنا بھائی، سب مل کر۔ ان کی ماں کو کوئی گالی دے دینا، اب بولتا کیا دیکھو، یہ احساس دلا رہا ہوں میں، سب مل کر رہنا بھائی، جدائی کی بات نہیں کرنا۔ بولتے ہی تیرا باپ ایسا تھا، کوئی بول دینا، اس کے بعد بولے گا کیا، مل کر رہو، مارو جی سے۔ ہاں اب کیا ہو گیا، وہ تو انسان ہے نا، میری ماں کے خلاف بولا، میرے باپ کے خلاف بولا، اب اسے مارنا۔ ماں کے خلاف بولا تو مارنا، باپ کے، خدا کے خلاف بول رہا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جو کافر ہے اسے قتل کرو، اسے مارو، جان سے مارو، نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دوستی مت کرو، اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو۔ سمجھو ذرا، اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو، اس کے ساتھ ظلم کا سلوک مت کرو، اس کا مال ہڑپ مت کرو، اس سے جھوٹ مت بولو، اس کا مال مت چراؤ، اس کے ساتھ ناانصافی مت کرو۔ یہ کس کے ساتھ؟ کافر کے ساتھ۔ مسلمان تو مسلمان ہے، یہ پیغام دے رہے ہیں ہم، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ کسی کافر کا مال مت ہڑپ کرو، کسی کافر کو تماچا مت مارو، کسی کافر کو دھکا دے کر مت گراؤ، اور کافر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے۔ حسن سلوک کرو۔ سنو ذرا، حسن سلوک کا حکم قرآن دیتا ہے۔ اچھا سلوک، اچھا سلوک کیا ہے؟ آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں سیٹ پر، بوڑھا کافر ہے، کھڑا ہوا ہے، کھڑ نہیں سکتا ہے، آپ اٹھ جاؤ، اسے بٹھا دو۔ اسلام اسے منع نہیں کرتا ہے، بلکہ اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے۔ کوئی کافر آ کر آپ سے پیسہ مانگتا ہے، بھوکا ہوں، دے دو پیسہ، اسلام اس سے روکتا نہیں ہے۔ کوئی کافر ہے، اندھا کافر ہے، گڑھے میں گر رہا ہے، آپ ہاتھ پکڑ کے اسے کھڑا لو، بچا دو، اسلام اس سے روکتا نہیں ہے، اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ آج ایسی تقریروں کی ضرورت ہے۔ یا تو لوگ کافروں پر حملے کر دیتے ہیں یا کافر بن جاتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں، وہ بھی صحیح نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کافروں سے دوستی مت کرو، کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا سلوک اور ہے، دوستی اور ہے۔ اگر اس بات کو آپ سمجھ لیں گے، اس پر عمل کریں گے، ہزاروں کافر کلمہ پڑھ لیں گے۔ بھائی کبھی کسی کافر سے جھوٹ مت بولو، وہ کافر خود سوچے گا، ارے یہ دیکھو بھائی، کبھی میرے سے جھوٹ نہیں بولا، میرا بھائی ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، میرا چچا جھوٹ بولتا ہے، میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، یہ مسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس کا مذہب ہی حق ہوگا۔ کبھی کافر کا کوئی پیسہ مت دبا لو، تو کافر سوچے گا، ارے بھائی یہ دیکھو کتنے لوگ پیسے ہڑپ کر جاتے ہیں، یہ مسلمان آج تک ایک پیسہ بھی چرایا نہیں، یہی مذہب سچے مذہب والا ہوگا۔ کافر ہے، آپ کا پڑوسی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بہن ہے، قسم کھا لو ایک نظر بھی ادھر مت دیکھو۔ کافر سوچے گا، یا اللہ یہ دیکھو ہماری قوم کے لوگ ہزار بار بری نظروں سے دیکھتے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کا دیوانہ مرد ہے، مگر یہ لمحے کے لیے بھی ہماری عورتوں کی طرف نظر نہیں اٹھاتا، اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوگی، وہ کافر نہیں رہے گا، وہ مسلمان ہو جائے گا، اور وہ مسلمان ہو جائے تو ہمارا بھائی ہے۔ سمجھو ذرا میں کیا نفرت کی بات کرتا ہوں۔ حسن سلوک مثال دے کر سمجھایا نا میں، یہ اسلام ہے، یہ اسلام کا نظریہ ہے، اسلام کے آداب ہیں۔
کافر کے ساتھ حسن سلوک سے روکا نہیں اسلام نے۔ فتح مکہ، جب مکہ فتح ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت فاتح مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہزاروں کا لشکر ہے سرکار کا، سرکار خود سرکار ہیں۔ دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے سرکار کی جلال کی ایک نظر کافی ہے۔ سرکار اس وقت سیاہ امامہ باندھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ سرکار کے سر اقدس پر کس رنگ کا امامہ شریف ہے؟ سیاہ۔ علماء فرماتے اس کی وجہ کیا ہے؟ سیاہ، یعنی یہ رنگ جو ہے تمام چیزوں کو اپنے اندر لے لیتا ہے، تحمل ہے اس کے اندر کا سیاہ رنگ۔ آپ سفید قمیص پہن لو، تھوڑی دیر میں وہ ایسا محسوس کہ میلا ہو گیا کپڑا آپ کا۔ سیاہ قمیص پہن لو، آپ 4 دن بھی پہن کر رہ سکتے ہیں، میلا نہیں وہ اس کے اندر تحمل ہے، برداشت ہے۔ کروڑ بار بلا تشبیہ و تمثیل، سختیوں کو، مصیبتوں کو، آفتوں کو آقا کے ساتھ جو سلوک کیا انہوں نے، مکے والوں نے، سب کو صبر کیا سرکار نے۔ کالا امامہ شریف ہے سرکار کے سر اقدس پر، اور سرکار اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے ساتھ اونٹنی پر آپ کا قریش کا کوئی صاحب نہیں، آپ کے غلام کے بیٹے حضرت اسامہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سرکار کا سر اقدس جھکا ہوا ہے۔ سرکار فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ فاتح، فتح کرنے والا کیسا آتا ہے؟ بستی میں سینہ تان کے آتا ہے۔ سرکار کا سر اقدس جھکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ داخل ہوتے ہیں، سارے کفار دیکھتے ہیں یہ کس شان کا فاتح ہے؟ یہ بستیوں کا فاتح نہیں، یہ دلوں کا فاتح ہے۔ یہ دلوں کو فتح کرنے والا، یہ دلوں کا بادشاہ ہے، یہ دلوں پر سلطنت کرنے والا ہے، یہ روحوں پر سلطنت کرنے والا ہے۔ سرکار تشریف لاتے ہیں، کفار تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے سرکار کی فوج نے گھیر لیا مکے کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کفار کانپ رہے ہیں، کیونکہ جو آدمی خود کرتا سامنے والے سے وہی سی توقع رکھتا کہ یہ زندگی بھر حضور پر ظلم کرتے رہے، سختی کرتے رہے، اب یہ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی سختی کا سلوک ہوگا؟ تم ہو وہ رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار تشریف لاتے ہیں، روایات میں آیا کافر تو کانپ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ آج ہمارا خلقمہ ہو جائے گا، قتل ہو جائے گا، قتل عام کا حکم ہو جائے گا۔ اگر سرکار قتل عام کا حکم دیتے تو حق تھا، کیونکہ سب نے سرکار کو ستایا تھا، صحابیوں کو ستایا تھا۔ سرکار نے حکم نہیں دیا، بلکہ روایات میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا راستے میں، مکے کے راستے میں سب داخل ہو رہے ہیں، تو ایک راستے کے کنارے ایک کتیا بچے ڈالے، وہ ڈر رہی ہے، اپنے بچوں کو چھپا رہی ہے، فوج آ رہی ہے چاروں طرف سے۔ سرکار ایک صحابی کو وہاں کھڑا کر دیتے، دیکھو کسی کی سواری سے اس کے بچوں کو تکلیف پہنچے گی، یہاں ٹھہرو، اسے کوئی تکلیف نہیں ہونا۔ اللہ رحمت للعالمین۔ مکے میں داخل ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان جو اسی وقت مسلمان ہوئے ہیں، اسی دن اسی وقت مسلمان ہوئے ہیں، اس سے پہلے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فوج کشی کرتے تھے ابو سفیان، بعد کو صحابی ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی دن مسلمان ہوئے، کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے دل میں خیال آتا ہے، سرکار آ رہے ہیں، قریب سرکار کی سواری گزر رہی ہے، کاش یہ ایک بار اور مجھے کوئی فوج مل جائے۔ دل میں کیا سوچ رہے ہیں؟ اگر کوئی ایک فوج پھر سے ایک لشکر مجھے ملے تو حضور بازو سے گزرتے ہوئے سینے پر ہاتھ مارتے ہیں، ملے تو اللہ تم کو ذلیل کر دے گا۔ دل میں وہ سوچ رہے ہیں، معلوم ہوا سرکار دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں اور ایک بار مجھے اگر لشکر ملے تو، یعنی میں حملہ کروں گا، پھر سے لشکر ملے تو اللہ تم کو ذلیل کر دے گا، کانپنے لگے۔ اشہد انک رسول اللہ، فوراً آپ نے پکارا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ میرے دل میں خیال آیا، وہ آپ کو معلوم ہو جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہو گئے۔ یہ ہے سرکار کی حکومت،
یہ ہے سرکار کی فاتحانہ شان، سرکار اس شان سے فاتح ہو کر آئے۔ ابو سفیان صحابی رسول ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ انصار کے سردار ہیں۔ انصار مدینے والے صحابہ کو انصار بولتے ہیں، جنہوں نے سرکار کو بلایا، سرکار کی خدمت کی، ان صحابہ کو کیا کہتے ہیں؟ انصار۔ جو سرکار کے ساتھ مکے سے ہجرت کر کے آئے انہیں کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین۔ تو انصار کے سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ۔ انہوں نے جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آج تک یہ ہم پر حملہ کرتے تھے، آج یہ تابع ہو کر کھڑے ہوئے ہیں۔ الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الکعبہ۔ جذبے میں آ کر صحابی رسول نے کہا کہ آج کا دن زبردست جنگ کا دن ہے۔ صحابی نے کیا کہا؟ آج ملحمہ کا دن ہے۔ ملحمہ کہتے ہیں گھمسان کا جنگ، زبردست زوردار جنگ کا دن ہے۔ الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الکعبہ، آج کعبہ حلال ہونے والا ہے، یعنی خون بہنے والا ہے آج۔ ابو سفیان ڈر گئے، کیونکہ حضور کے صحابی یہ کہہ رہے ہیں، تو معلوم ایسا لگتا ہے کہ حضور نے حکم دے دیا ہے آج ستانے والوں کو قتل کر دینے کا حکم، کیونکہ صحابی یہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضور سے قریب آ کر پوچھے، یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی قوم کو قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے؟ حضور نے فرمایا، میں نے ایسا نہیں حکم دیا۔ کیوں؟ وہ صحابی یہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر ان صحابی کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیتے۔ اب جھنڈا تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گا، ان کے ہاتھ سے لے کر ان کے بیٹے کے ہاتھ میں جھنڈا دے۔ یعنی اب تک تو تمہارے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اب جھنڈا جس کے ہاتھ میں اس کے باپ ہو تم۔ صحابی پر سختی ہوتی ہے تو بھی کس شان کی ہے، ان سے جھنڈا لے، کیونکہ تم نے سخت جملہ کہا ہے، اب جھنڈا پکڑنا نہیں تمہیں، جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کے ہاتھ میں۔ اس میں سب اسرار ہیں۔ پھر سرکار نے اعلان کیا، انہوں نے صحابی نے فرمایا رضی اللہ عنہ، الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الکعبہ۔ سرکار اعلان فرمان، الیوم یوم المرحمہ، الیوم تکسى الکعبہ، آج رحمت کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا، کعبہ حلال نہیں ہوگا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عثمان حجبی، یہ آج تک کافر تھے، آج مسلمان ہوئے ہیں۔ کعبے کی چابیاں ان کے پاس رہتی تھی۔ طلحہ بن عثمان حجبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، طلحہ لاؤ چابیاں کعبے کی۔ اللہ اکبر۔ مکے سے باہر تشریف لے گئے سرکار، کافروں نے اتنا ستایا، آج سرکار اس شان سے آ رہے ہیں، لاؤ چابیاں کعبے کی۔ طلحہ بن عثمان حجبی چابیاں لاتے ہیں، چابیاں لے کر سرکار کعبے کا دروازہ کھولتے ہیں، کعبے میں سرکار داخل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ طویل واقعہ ہے، باہر تشریف لاتے ہیں، پھر عثمان بن طلحہ حجبی کو حضور بلاتے ہیں، خذھا خالدۃ طالدۃ الی یوم القیامہ، یہ چابیاں قیامت تک کے لیے تم رکھ لو۔ اللہ اکبر۔ روایات میں آیا کہ آج تک ان کی نسل میں ہی کعبے کی چابیاں ہیں، کیونکہ سرکار نے عطا کر دی یہ چابیاں، قیامت تک تمہارے پاس ہی رہیں گی یہ چابیاں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں کفار قریش، مشرکین مکہ تھر تھر کانپ رہے ہیں، کچھ بھی حکم ہو سکتا ہے، سب کو پھانسی دے دو، قتل کر دو، حضور کا حق ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آج ہماری جان جا سکتی ہے۔ کائنات کی جان آئی ہے وہاں، کائنات کی جان آئی ہے، یہ ڈر رہے ہیں۔ سرکار کعبے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر اعلان فرماتے ہیں، کفار یہ سوچ رہے ہیں کیا ہوگا ہمارا۔ مشرکین مکہ کو دیکھ کر حضور فرماتے ہیں، محمد کے بارے میں کیا گمان ہے تمہارا؟ لاؤ۔ تو سبوں نے کہا، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، خدا کی قسم اللہ نے آپ کا مرتبہ بڑھایا ہے، آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، ہم ہی خطا کار ہیں، ہم ہی گناہگار ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں، میرے بھائی یوسف نے جیسا کہا
میں ویسا کہتا ہوں لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج کا دن کوئی مذمت نہیں تم پر، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا نے کہا یا رسول اللہ، ابو سفیان آج تک وہ سردار رہے، انہیں کچھ عزت بخشی جائے۔ سرکار فرماتے ہیں جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا ہم اس پر حملہ نہیں کریں گے۔ اللہ، اب یہ بھی مسلمان ہوئے ہیں۔ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ آمن ہے، ہم اس پر حملہ نہیں کریں گے، اسے قتل نہیں کریں گے، اسے سزا نہیں دیں گے۔ سینکڑوں آدمی حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گئے، مگر گھر کتنا ہوگا؟ کیا ہزاروں لاکھوں آدمی گھر میں چلے جائیں گے؟ پھر دوسرا اعلان ہوتا ہے من دخل الحرم فہو آمن، جو بھی مکہ کے حرم میں داخل ہو گیا وہ آمن ہے۔ اب ہزاروں آدمی حرم مکہ میں داخل ہو گئے، حرم شریف میں، اور جگہ اور لوگ ہیں زیادہ۔ سرکار نے فرمایا من القى السلاح فهو آمن، جس نے بھی ہتھیار رکھ دیا وہ آمن ہے، ہتھیار ڈال دیں ہم حملہ نہیں کریں گے اس پر۔ ہوا کیا؟ فتح مکہ کے بعد سارے کفار جو تھے سب مسلمان ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس حسن سلوک کے صدقے میں وہ سب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ممنوع نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم ہے، یہ مستحب ہے، یہ بہت اچھا کام ہے۔ حسن سلوک، اچھا سلوک۔ دوستی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ بولے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ حسن سلوک اور دوستی میں بڑا فرق ہے۔ آسان یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ حسن سلوک بھکاری کے ساتھ بھی کرتے ہیں، کرتے نہیں؟ بھکاری کو کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، پیسے دیتے، دوستی کرتے؟ دوستی کس سے کرتے؟ جو آپ کے جیسا ہے اس سے دوستی کرتے، جو آپ کا پسندیدہ ہے اس سے دوستی کرتے، فرینڈشپ۔ تو اسلام یہ بتاتا ہے، اسلام کا یہ حکم ہے جو غیر قوم ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان پر رحم کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو، مگر دوستی، پریم، فرینڈشپ، محبت اس سے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، دوستی جب آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کے کیریکٹر آپ کے اندر آنے لگتے ہیں۔ آپ حسن سلوک کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ ایسے نہیں ہو جاتے۔ آپ کتے کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے تو آپ کتا نہیں بن جاتے۔ آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں، شرابی سے دوستی کرتے آپ بھی شرابی ہو جاتے، زانی سے دوستی کرتے آپ زانی ہو جاتے، سود خور سے دوستی کرتے آپ بھی سود خور ہو جاتے نا۔ تو دوستی کا اثر ہوتا ہے، اس لیے دوستی سے منع کر دیا اللہ تعالیٰ۔ خدا تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو کسی اس قوم سے تم دوستی مت کرو جن پر خدا کا غضب ہے۔ تو اس میں کھلا حکم ہے کہ جو مغضوب علیہم ہیں ان سے دوستی مت کرو، جو رحمت اللہ علیہم ہیں ان سے محبت کرو، ان سے دوستی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطلقاً دوستی سے روکا نہیں، جو اچھے ہیں ان سے دوستی کرو، پیار کرو، محبت کرو، وفاداری کرو، رات دن ان کے ساتھ گزارو۔ احب الصالحین ولست منہم لعلی ان انال بہم شفاعہ، شاعر کہتا ہے میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں حالانکہ میں نیک نہیں ہوں۔ احب الصالحین ولست منہم لعلی ان انال بہم شفاعہ، میں نیکوں سے دوستی کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں حالانکہ میں نیک نہیں ہوں۔ وجہ کیا دوستی کیوں کرتا ہے؟ شاید مجھے ان کی شفاعت ملے گی۔ اللہ والوں سے دوستی کر لیتے ہیں تو اللہ والے ان کے پاس جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں۔ انصاف ان کے پاس ہے، آپ میں انصاف پیدا ہو جاتا، سچائی ان کے پاس ہے، آپ میں سچائی پیدا ہو جاتی، اچھائی ان کے پاس ہے، آپ میں اچھائی پیدا ہو جاتی۔ احب الصالحین ولست منہم لعلی ان انال بہم شفاعہ، میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں حالانکہ میں نیک نہیں ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ کاش شاید مجھے ان کی شفاعت نصیب ہوگی، وہ سفارش کریں گے، کیونکہ میں ہوں بے وفا، وہ وفادار ہیں، میں غداری کرنے والا، وہ وفاداری کرنے والے، تو مجھے حشر میں چھوڑیں گے نہیں، بھولیں گے نہیں۔
وہ میں یہ ایک بار ہی میں نے ان سے دوستی کر لی تو حشر میں دیکھیں گے، اللہ سے فرمائیں گے، اللہ سے عرض کریں گے مولا یہ میرے جان پہچان کا ہے، یہ مجھے چاہنے والا ہے، اس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہے، اس نے مجھے دل دیا ہے، مولا یہ جیسا بھی ہے میں شفاعت کرتا ہوں اسے معاف کر دے۔ احب الصالحین ولست منہم لعلی ان انال بہم شفاعہ واکرہ من بضاعتہ المعاصی ولو کنا سوان فی البضاعہ۔ شاعر کہتا ہے اور جس کے پاس گناہ ہی گناہ ہے میں اس سے کراہت کرتا ہوں، گناہ گار سے، حالانکہ گناہ میں بھی انہیں دونوں برابر ہیں، میں بھی گناہ گار انہیں بھی گناہ گار، میں اس سے دور رہتا ہوں کیونکہ پہلے سے آلریڈی میں گناہ گار، میں بیمار اور ایک بیمار کے ساتھ ساتھ رہنے لگا تو کیا ہوگا؟ ویسے ہوں بیمار مگر بیماروں سے دور رہتا ہوں، بیمار ہوں صحت مندوں کے ساتھ رہتا ہوں، مجھے بھی صحت ملے گی۔ میں جاہل ہوں جاہلوں کے ساتھ رہتا نہیں، میں جاہل ہوں عالموں کے ساتھ رہتا ہوں، مجھے وہ علم کی برکت حاصل ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو کسی اس قوم سے دوستی مت کرو جن پر خدا کا غضب ہے۔ اے ایمان والو جن پر خدا کا غضب ہے ان سے دوستی مت کرو۔ اس پر عمل کیسا کریں گے آپ؟ اس آیت پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو ویلور کے لوگوں سے دشمنی کرو، دوستی مت کرو، آسان ہو گیا بھائی جو ویلور والے ہیں ان سے دشمنی کرو۔ جن پر اللہ کا غضب ہے ان سے دوستی مت کرو۔ تو اب یہ جاننا لازم ہوگا کہ اللہ کا غضب کس پر ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا سمیع بھائی جس سے میں چڑھتا ہوں اس سے آپ دوستی نہیں کرنا، تو آپ کیا بولیں گے؟ مولا وہ کون ہے؟ پوچھیں گے نا؟ اچھا ایسا کیسا ہاں بے شک میں ان سے دوستی نہیں کروں گا، وہ کون ہیں جن سے آپ چڑھتے ہیں یہ پوچھیں گے نا۔ تو جن پر خدا کا غضب ہے ان سے دوستی مت کرو۔ تو اب یہاں خدا نے ہم پر یہ بھی لازم کر دیا کہ خدا کا غضب کیا ہے یہ جاننا، خدا کب ناراض ہوتا یہ جاننا، خدا کیا کرے تو ناراض ہوتا یہ جاننا، خدا کیا کرے تو راضی ہوتا یہ جاننا۔ جانیں گے تو بھائی یہ بندہ خدا کو ناراض کرتا ہے، یہ بندہ خدا کو راضی کرتا ہے۔ اس لیے علم شریعت حاصل کرنا لازم ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کفر کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، زندقہ کیا ہے، گمراہی کیا ہے، بدعقیدگی کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، یہ سب جاننا۔ جانیں گے تو آپ فیصلہ کر سکیں گے کہ دیکھو اس نے ایسا کیا، اس پر اللہ کا غضب ہے، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم۔ اے ایمان والو کسی اس قوم سے دوستی مت کرو جن پر خدا کا غضب ہو گیا، قد یئسوا من الآخرہ، جن پر خدا کا غضب ہو گیا ان کا حال کیا ہے؟ وہ آخرت سے مایوس ہو گئے، آخرت کو مانتے ہی نہیں۔ آخرت کو آپ جتنا مانیں گے آپ اتنی تیاری کریں گے اس کی۔ آپ آخرت کا انکار کریں گے آپ اس کی تیاری کے خلاف کریں گے۔ امتحان کا یقین ہے آپ کو، یہ فلان تاریخ میں امتحان ہے، پبلک امتحان ہے، مارچ کے 15 تاریخ کو آپ کا امتحان ہے، یہ یقین ہے تو آپ سوتے نہیں رہیں گے، تیاری کریں گے۔ امتحان ہے، آپ بولتے امتحان ہے، ارے نہیں ہے جی امتحان کچھ بھی نہیں، آپ کیا کریں گے؟ تیاری نہیں کریں گے۔ تو جو آخرت پر جتنا یقین رکھتے ہیں وہ لوگ ہی اتنا گناہوں سے بچتے ہیں۔ آخرت کا یقین آدمی کو ظلم سے روکتا ہے، زیادتی سے روکتا ہے، ظلم کوئی کرتا ہے سمجھ لینا آخرت کا یقین کم ہو گیا اس کے پاس۔ کوئی ڈرتا ہے، قدم پر ڈرتا ہے، سمجھ لینا آخرت کا یقین بڑھ گیا، آخرت کا یقین بہت زیادہ ہے اس کے پاس۔ جن پر خدا کا غضب ہوا قد یئسوا من الآخرہ، وہ آخرت سے مایوس ہو گئے، کما یئس الکفار، جیسا کہ کافر مایوس ہو گئے، من اصحاب القبور، قبروں والوں سے۔ خبر والوں سے کون مایوس ہو گئے بول رہا ہے؟ خبر والوں سے کون مایوس ہو گئے؟ تو معلوم ہوا مسلمان خبر والوں سے مایوس نہیں۔ قرآن سنا رہا ہوں میں، کافر خبر والوں سے مایوس ہو گئے، یعنی کوئی خبر میں چلا گیا تو کافر کیا سمجھتا ہے کہ بس چلا گیا، وہ آئے گا نہیں، وہ اٹھے گا نہیں، اسے حشر نہیں ہے، ختم ہو گیا۔
تو معلوم ہوا خبر والے سے کون مایوس ہو گیا؟ کافر۔ مسلمان خبر والوں سے مایوس نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ خبروں کی زیارت کرتے ہیں۔ زیارت کے معنی کیا؟ وزٹ، ملاقات، خبروں کی زیارت کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بریدہ سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، کئی صحابہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا، اب زیارت کرو۔ پہلے قبروں کی زیارت سے میں تمہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام داخل اسلام ہوئے تو اب صحابہ بنے، تو اب ابتدائی اسلام میں قبرستان کو جائیں گے تو ان کے باپ دادا خبروں میں ہیں، سمجھے؟ تو مشرک ماں باپ کی زیارت ہوتی رہے گی، پھر ان سے محبت پیدا ہوگی معاذ اللہ۔ تو حضور نے ابتدا میں روک دیا، نہیں جانا خبروں کی، کیونکہ کفار دفن ہو کر ہیں۔ ایک زمانہ گزرا تو صحابہ کی وفات ہوئی، صحابہ قبرستان میں دفن ہو رہے ہیں، فزوروها، اب مسلمان دفن ہو گئے قبرستان میں، جاؤ زیارت کرو۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلے حضور نے کیوں روکا، بعد حضور نے کیوں اجازت دی؟ فزوروها، زیارت کرو قبرستانوں کی، خبروں کی زیارت کرو، خبروں کی زیارت کرو۔ اب چند روایتیں، اللہ والوں کے قبروں سے فیض و برکت حاصل کرنا یہ کیسا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قبر کی زیارت کرو، خبر کی، مگر جا کر وہاں سے فیض حاصل کرنا، برکت حاصل کرنا، نعمت حاصل کرنا یہ صحیح نہیں۔ کہاں تک کی اجازت ہے؟ جاؤ قبرستان کو، جاؤ جا کر ان کے لیے دعا کرو، ان کی زیارت کرو، بس ان سے نفع حاصل ہوتا ہے، ان سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، ان سے برکت حاصل ہوتی ہے، ہمیں ان سے کچھ ملتا ہے، اس سوچ کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ ایسا بہت سے لوگ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ جو قبروں میں ہیں ان سے، جو مسلمان قبروں میں دفن ہو کر ہیں، ہمیں ان سے فائدہ ہوتا ہے اور ہم سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ کب سے ہے؟ جب سے وفات ہوئی نہیں، تب سے ہی میت سے ہم کو فائدہ، ہمارے سے میت کو فائدہ ہے، اس دن سے ہی۔ صحیح حدیث میں آیا، بخاری میں، مسلم میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کسی مسلمان کی موت ہو جاتی ہے، اس کا جنازہ اٹھا کر لوگ چلتے ہیں قبرستان تک، تو سرکار فرماتے ہیں جنازہ لے کر چلنے والوں کو یہ خیرات ثواب ملتا ہے، یہ خیرات ثواب ملتا ہے۔ کسے؟ جو جنازہ لے کر چلتے ہیں، اور جنازہ لے جاتے ہیں اور دفن تک انتظار کرتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں قبرستان میں، انہیں 2 خیرات ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خیرات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ خیرات یہ ایک احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ہے، اسے خیرات کہا سکتا ہے۔ احد کا پہاڑ آپ دیکھیں گے مدینہ منورہ کے پاس ہے، تقریباً 5 کلومیٹر 7 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ 7 کلومیٹر کی مسافت پر جو پہاڑ ہے اس کے برابر کا ثواب۔ جنازہ لے کر گھر سے قبرستان تک جانے والوں کو یہ قیرات ثواب، دفن تک رہنے والوں کو 2 قیرات ثواب۔ تو معلوم ہوا، عقل سے آپ کام لیں گے تو جانیں گے کہ وہ جو مرا ہے مسلمان، اس کی وجہ سے ہمیں ثواب مل رہا ہے، یہ اس کی برکت نہیں ہے، یہ فائدہ نہیں ہے، یہ فیض نہیں ہے، فیض پہلے دن سے شروع ہو گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ خیرات کیا ہے؟ یہ مردے کی خیرات ہے جو زندوں کو ملتی ہے۔ جسے سرکار نے خیرات فرمایا وہ کیا ہے؟ مرنے والے کی خیرات ہے جو اللہ تعالیٰ جنازہ اٹھانے والوں کو دے رہا ہے۔ اور طبرانی کی معجم اوسط میں حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور فرماتے ہیں جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کے جنازے کے چاروں کناروں کو کاندھا دے گا تو کیسا؟ 40 قدم لے کر چلے گا،
جنازہ پہلے سیدھی جانب 10 قدم سیدھی جانب لے لیا کاندھے پر 10 قدم، پھر پیچھے آ کر پائنتی سیدھی جانب 10 قدم، پھر سامنے جا کر الٹی جانب 10 قدم، پھر پیچھے آ کر 10 قدم، اس طرح 40 قدم کوئی اپنے بھائی کے جنازے کو لے کر چلے گا تو سرکار فرماتے ہیں 40 کبیرہ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب بولو یہ میت سے ہمیں فیض حاصل ہو رہا ہے؟ نہیں، اس فیض کا سبب وہ بنا ہے نا، جنازہ اس کا ہم لے کر چلتے ہیں، ہمارے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کون ہے؟ عام مسلمان۔ آج ہم ذکر کرنے بیٹھے ہیں اہل اللہ کے مزارات سے فیض حاصل کرنے کیا؟ اب یہ جو حدیثیں میں سنا رہا ہوں، اہل اللہ تو اہل اللہ ہیں، عام کلمہ گو مسلمان، عام مسلمان بھائی، ہمارا پڑوس میں رہنے والا، ہمارا ساتھی، ہمارا دوست، وہ نیک رہے یا نہ رہے، وہ نیک رہے یا نہ رہے، اس کے جنازے کو لے کر آپ چل رہے ہیں تو آپ کو یہ خیرات ثواب مل رہا ہے۔ آپ بولو کسی کا ساتھ آپ دے رہے ہیں، آپ کو یہ اتنا فائدہ، آپ بولیں آپ کی وجہ سے فائدہ ہوا، بولیں گے نا۔ جنازہ لے کر چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے رہا ہے۔ اس میں اشارہ ہے جس کی وجہ سے ثواب دے رہا ہے اللہ اسے عذاب دے گا، اس شان سے بلا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو جنازہ لے کر چلنے میں ثواب ہے، معلوم ہے اس سے ہم کو فائدہ ہے۔ پھر جنازے کی نماز پڑھتے ہم۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بسند صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ مئۃ مسلمین مئۃ من المسلمین غفر لہ، جس شخص کے جنازے کی نماز 100 آدمی پڑھ لیں گے، 100 مسلمان، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ دیکھو حدیث سنا رہا ہوں میں، یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ عبداللہ ابن عباس جانتے ہیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، حضور کے چچا کے بیٹے، آپ سے مروی ہے، آپ کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تھا، عبداللہ ابن عباس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کتنے لوگ جمع ہوئے نماز پڑھنے کے لیے؟ بولے 4-5 آدمی ہیں، نماز پڑھاتے نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کتنے؟ 10 آدمی آئے۔ اب کتنے آئے؟ 15 آدمی۔ اب کتنے آدمی آئے؟ 20 آدمی، 25، 30، نماز پڑھاتے ہیں۔ کتنے آدمی ہیں؟ 40 آدمی آ گئے، باہر آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ 40 آدمی آئے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کے جنازے کی نماز میں 40 ایمان والے رہیں اور وہ شفاعت کریں تو اس کے حق میں شفاعت قبول ہو جاتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلی حدیث میں 100 آدمی نماز پڑھیں تو مغفرت ہو جاتی ہے، 100 مسلمان، اب اس حدیث میں 40 مومن، تو میں اس کی شرح یوں کرتا ہوں 100 مسلمان جنازے کی نماز پڑھیں تو مغفرت ہو جاتی ہے، یعنی عام مسلمان۔ 40 خاص مسلمان، اولیاء اللہ کھڑے ہو گئے، تعداد کم ہے مگر درجہ بلند ہے، یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ کرتا ہوں کہ 100 آدمی دعائیں مغفرت کریں تو مغفرت ہو جاتی ہے، 40 آدمی، 100 آدمی دعائیں مغفرت کرے تو مغفرت ہوتی ہے، اللہ کا عدل ہے۔ 40 آدمی مغفرت مانگے تو مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کبھی یوں ہوتا ہے، بہرحال مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب اس سے معلوم ہوا جنازے کی نماز پڑھنا ہمارا عمل، ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ۔ جنازے کی نماز کس کے واسطے؟ پوچھیں، جنازے کی نماز کس کے واسطے؟ جنازے کی نماز کس کے واسطے پڑھتے؟ غزالی شاہ صاحب بولتے میت کے واسطے، ہاں، اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جنازے کی نماز 3 کے واسطے، جنازے کی نماز کس کے واسطے؟ ایک وہ جو مر چکا ہے، 3 میں کون؟ ایک وہ شخص جو مر چکا ہے اس کے لیے، ایک وہ جو مرا نہیں مرنے والا ہے اس کے لیے، اور ایک وہ جو مرتا ہی نہیں۔
مگر نیتیں الگ الگ رہیں گی۔ میت کے لیے سے مراد میت کے لیے نماز نہیں، میت کو نماز نہیں پہنچتی، اس کا ثواب پہنچتا۔ وہ میت کو نماز جاتی، اس کے پاس نہیں جاتی، کیا جاتا؟ نماز اللہ کے پاس جاتی۔ نماز کا عمل اللہ کے لیے، نماز کا عمل اور اس کا ثواب میت کے لیے اور اس میت کے لیے۔ یہ ایک عمل 3 کے لیے، شرک نہیں ہوا۔ اب 11ویں کا بکرا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، غوث پاک کے لیے، ہمارے لیے۔ 11ویں کیسا جی شرک ہوا؟ بندہ جنازے میں کیا ہوا؟ جنازے میں کیا ہوا؟ نماز اللہ کی عبادت ہے نہیں ہے؟ نماز اللہ کی عبادت ہے نہیں؟ جنازے کی نماز ہے نہیں ہے؟ عبادت ہے نہیں ہے؟ عبادت کس کے لیے کرنا؟ وہ میت کے لیے نہیں کرنا، میت کے لیے جنازے کی نماز نہیں، ہمارے لیے نہیں۔ تو ہم کیا بولیں گے؟ انما الاعمال بالنیات، نیت الگ الگ ہو جاتی۔ کیا ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہوئے یہ نیت کرتے کہ اس کا ثواب اللہ کو نہیں جائے گا، یہ عمل اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ راضی ہو کر ثواب دیتا ہے۔ یہ نماز کہاں جاتی ہے؟ نماز میت کے پاس جاتی نہیں، نماز اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اللہ راضی ہو کر مجھے بھی ثواب دیتا ہے، میت کو بھی ثواب دیتا ہے، ثواب ہم دونوں کو ملتا ہے۔ جنازے کی نماز پڑھے تو ہم کو ثواب نہیں؟ ابھی بولے نا جنازے میں شریک ہے تو اتنا خیرات ثواب ہے، جنازے کی نماز پڑھے تو ہم کو ثواب ہے نا؟ تو جنازے کی نماز ہمارے لیے باعتبار ثواب، جنازے کی نماز میت کے لیے باعتبار ثواب، جنازے کی نماز اللہ کے لیے باعتبار عمل۔ اسی طرح 11ویں کی فاتحہ عمل کے اعتبار سے اللہ کے لیے، غوث پاک کے لیے نہیں۔ وہ عمل جو ہم کرتے 11ویں کی فاتحہ کرتے، اللہ خوش ہو کر ثواب غوث پاک کو پہنچاتا ہے اور ہمیں بھی ثواب ملتا ہے۔ شرک ہوا؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اتنا سمجھے نہیں، فرقے بنا لیے، اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی، سمجھے مولا امامے باندھ لے کر بیٹھے ہوئے۔ ہم بولتے سمجھو ذرا، اللہ کے واسطے اسلام پر غور کرو، جنازے کی نماز پر غور کرو، فاتحہ پوری سمجھ میں آ جائیں گی۔ ہم نے کھڑ کر سلام پڑھ سکتے کیا؟ یا رسول سلام۔ جنازے کی نماز میں کس کے سامنے کھڑے ہیں آپ؟ جنازے کی نماز میں کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ ہاں، اللہ کے سامنے۔ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں کھڑے جنازے میں، میت کے سامنے کھڑے۔ نیت بدلی ہوئی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، میت کو ثواب پہنچانے کے لیے، میت کی دعا کرنے کے لیے۔ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، کھڑنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، جھکنا بھی ہے۔ جنازے کی نماز میں جھکنا نہیں ہے، بیٹھنا بھی نہیں ہے، جھکنا بھی نہیں ہے، کھڑے رہو۔ سوچنا نہیں مذہب پر، یہ مذہب ہے نا، ہمارا دین ہے نا، یہ سب جنازے کی نماز پڑھتے نا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔ جنازے کی نماز ہم پڑھتے ہیں، اس سے ہم کو بھی فائدہ ہے، میت کو بھی فائدہ ہے۔ اللہ کو فائدہ نہیں، اللہ کو ثواب نہیں، اللہ کو عمل پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ عمل سے راضی ہوتا ہے، اور عمل کا فائدہ اللہ کو نہیں ہوتا، عمل کی ضرورت اللہ کو نہیں، اس نے حکم دیا اس پر وہ خوش ہوتا ہے، اجر دیتا ہے بس۔ عام مرنے والے مسلمان کی فیض حاصل ہوتا ہے ہمیں، ہم جنازے کی نماز اس کی پڑھتے ہیں، ہمیں ثواب ملتا ہے، اسے ثواب ملتا ہے۔ تو یہ فیض والا معاملہ موت کے دن سے شروع ہو گیا اور عام مسلمان سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ آج ہم بحث کرنے بیٹھے ہیں، بولنے بیٹھے ہیں، اہل اللہ کے مزارات سے فیوز حاصل کرنا، جو اللہ والے ہیں، رات دن اللہ اللہ کہتے رہے، اللہ میں گم رہے، اب ان کی وفات ہو گئی، اب ان کے مزارات سے فیض حاصل کرنا یہ کیسا ہے؟ یاد رکھنا چند روایتیں۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ حلیۃ الاولیاء میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین، سرکار فرماتے ہیں تم اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے قریب دفن کرو۔ سبحان اللہ۔ فإن المیت یتأذی،
بجار السوئی کما یتأذی الحی بجار السوئی، مردہ برے پڑوسی سے اسی طرح تکلیف محسوس کرتا ہے جس طرح زندہ برے پڑوسی سے تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آپ کے پڑوس میں کوئی شرابی آ جائے، جواڑی آ جائے، زانی آ جائے، قاتل آ جائے، لٹیرا آ جائے، شہدا آ جائے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تکلیف محسوس کرتے ہیں نا، ارے بھائی ہمارا پڑوس میں ایسا برا آدمی آ گیا، درد بیزار ہوتے ہیں نا۔ حضور فرماتے ہیں کسی طرح دفن ہونے والا مردہ جو ہے وہ بھی برے پڑوسی سے تکلیف محسوس کرتا ہے، تو اس لیے سرکار فرماتے ہیں نیک لوگوں کے قرب میں تم اپنے مردوں کو دفن کرو۔ حافظ جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو بیان کیا اور فرمایا کہ بعض نے کہا یہ حدیث موضوع ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کے کئی شواہد ہیں۔ میں بزرگان دین کے فیض سے کہتا ہوں کہ نیک لوگوں کے قرب میں دفن کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، بروں کے قرب میں دفن کرنے سے اذیت ہوتی ہے۔ اس کی تائید میں کئی صحیح روایتیں ہیں، جیسا کہ آپ دیکھیں گے اس معنی کی تائید میں حدیث ہے بخاری اور مسلم میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، جواب دیجیے۔ یا اسرائیل علیہ السلام جانتے نا آپ کون؟ ملک الموت، موت کا فرشتہ، وہ آ کر کہتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے، آئیے، یعنی آپ کی وفات کا وقت آ گیا ہے، چلیے تشریف لے چلیے، چلیں گے، اللہ بلا رہا ہے، آؤ۔ یہ سن کر حضور فرماتے ہیں حضرت موسیٰ نے یہ تھپڑ لگایا، کسے؟ ملک الموت کو۔ سن رہے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ہمارے پاس اسرائیل علیہ السلام آ جائیں کیا ہوتا ہے؟ آتے ہیں چھوڑ کر جاتے نہیں، ہوتا ہے نا، بلا کر لے جاتے ہیں۔ وہاں اسرائیل علیہ السلام آئے ہیں، عرض کرتے چلو، تو آپ تھپڑ مارتے۔ معلوم ہوا بشر میں بڑا فرق ہے، ہم بھی انسان ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی انسان ہیں، ہم بھی بشر ہیں، وہ بھی بشر ہیں، کتنا بڑا فرق ہے کہ پیغمبر خدا ہیں، فرشتے کو تھپڑ مارتے ہیں، آنکھ پھوٹ گئی ان کی، اور فرماتے ارجع، واپس جاؤ۔ اللہ اکبر، جلالی سرکار ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ تو حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ تو نے تیرے ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا جو موت سے کراہت کرتا ہے، موت نہیں پسند کرتا، موت کو پسند نہیں کرتا۔ اس کا معنی یہ ہے موت اللہ کی صفت نہیں ہے، حیات اللہ کی صفت ہے، حیات سے محبت ہے اس بندے کو، تیری صفت سے محبت ہے۔ اس حال میں آپ اپنی زندگی سے محبت کرو تو ثواب بھی ملے گا۔ میں میری حیات سے محبت کرتا ہوں کہ حیات میری نہیں ہے اس کی ہے، میں بصارت سے محبت کرتا ہوں، بصارت میری نہیں اس کی ہے، میں سماعت سے محبت کرتا ہوں، سماعت میری نہیں اس کی ہے، میں کلام سے محبت کرتا ہوں، کلام میرا نہیں اس کا ہے، میں قدرت سے محبت کرتا ہوں، قدرت میری نہیں اس کی ہے، میں ارادے سے محبت کرتا ہوں، ارادہ میرا نہیں اس کا ہے، وجود سے محبت کرتا ہوں، وجود میرا نہیں اس کا ہے۔ آپ کو جو صفات ملے اس سے محبت بھی کریں گے، ثواب بھی پائیں گے۔ ذرا سمجھ کر محبت کرو، حقیقت میں سب اسی سے محبت کرتے ہیں، کوئی سمجھ کر کرتا ہے، کوئی سمجھے بغیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے مولا تیرا وہ بندہ موت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ حضور فرماتے اللہ نے ان کی آنکھ کو درست کر دیا۔ پھر جاؤ ان کے پاس، کیا کرو؟ ان کے پاس جاؤ، جا کر بولو میرے محبوب کلیم اللہ سے کہ دیکھو موسیٰ تمہارے سامنے جو بیل کھڑا ہوا ہے اس کی پیٹھ پر تم ہاتھ پھیرو، تمہارے ہاتھ کے نیچے اس بیل کے جتنے بال آئیں گے، ہاتھ پھیرو گے بیل کی پیٹھ پر تو جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ان بالوں کی تعداد کے برابر اتنے سالوں کی حیات تمہیں ملے گی۔ سن رہے ہیں؟ انبیاء ہمارے جیسے ہیں، ہم کو موت آتی ہے تو یہ سب ہوتا ہے، آتی ہے، ہوتا ہے۔ وہ ہے اللہ کے پیارے، اللہ کے معصوم بندے، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے بیل کے
کتنے بال آئیں گے بھائی؟ ایک ہاتھ یوں رکھیں گے تو کتنے بال آئیں گے؟ لاکھوں بال آئیں گے ہاتھ کے نیچے. یوں پھیریں گے، اللہ اکبر، کروڑوں بال آئیں گے. یہ ایک بال کی کاؤنٹنگ کے حساب سے ایک بال جتنے بال آئیں گے اتنے سال کی حیات. اللہ اکبر، کیا لاڑ ہے یہ، کیا محبوبیت ہے. ذرا سوچئے. لوگ انبیاء علیہم السلام کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں. یہاں دیکھیے اشارہ ہے اس میں. اللہ تعالیٰ یوں بھی فرما سکتا ہے نا، بیل کے جتنے بال ہیں وہ اللہ جانتا ہے نا. اے موسیٰ تم کو اتنے کروڑ سال کی حیات ہے، تم ہاتھ پھیرو، معلوم ہوا حیات تمہارے ہاتھ کے نیچے ہے. تمہارے کنٹرول میں دیا ہوں میں، تمہارے اختیار میں ہے. تم مظہر مصطفیٰ ہو، تم آئینہ مصطفیٰ ہو، تم برادر مصطفیٰ ہو. ہاتھ پھیرو. اللہ اکبر، تمہاری مرضی. تم جتنا دور تک ہاتھ پھیرو گے تمہاری مرضی، اختیار ہے. تم میرے پیارے ہو، تم وجیح ہو، تم وجاہت والے ہو. فرشتہ آ کر عرض کرتا ہے ملک الموت علیہ السلام کہ یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سامنے جو بیل کھڑا ہوا ہے اس بیل کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرو، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سالوں کی حیات ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اتنے سالوں کے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ کی طرف جواب، اس کے بعد پھر وفات ہے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر پیدا ہونے والے کو ایک دن جانا ہے. حضرت موسیٰ اللہ سے عرض کرتے ہیں الان یا ربی، اگر ایسا ہے تو ابھی موت طاری کر دے. معلوم ہے کس کے بولنے پر موت آ رہی ہے؟ موت دینے سے پہلے کس کے منہ سے نکال رہا ہے کہ موت دے؟ یعنی تم بولے تو میں موت دوں گا، تم بولے تو میں وفات دوں گا. سوچو ذرا، تم بولو یا نہ بولو میں تمہیں موت دوں گا، یہ ایسی بات نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں اگر ایسا ہے، لاکھوں برس کے بعد پھر بھی ایک دن جانا ہی ہے نا، اگر ایسا ہے تو ابھی ہو جائے. پھر یہ کہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اے اللہ میں مقام تیہ میں ہوں. ایک میدان تھا، 40 سال حضرت موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل اسی میدان میں رہی. 40 سال، اسے میدان تیہ کہتے ہیں. 40 سال قرآن سے ثابت ہے اسی میدان میں رہے، اللہ کی طرف سے مقدر ہے. اور اسی میدان میں حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی میدان میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس مقام تیہ سے کچھ دوری پر ارض مقدسہ ہے بیت المقدس، جہاں انبیاء علیہم السلام کے مزارات ہیں. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ یہاں سے ایک پتھر پھینکا جائے بیت المقدس کی طرف تو جتنی دوری پر جا کر پڑے گا پتھر وہاں میرا مزار ہو جائے. دعا مانگتے ہیں. وہاں انبیاء کے مزارات ہیں، حضرت موسیٰ وہاں دفن ہونا چاہتے ہیں. یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. تو یہاں ہمیں تعلیم دے رہے ہیں پیغمبر خدا موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ والوں کے مزارات سے قریب دفن ہو کر فیض حاصل کرنے کا درس موسیٰ علیہ السلام ہمیں دے رہے ہیں. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام خود فیض دینے والے ہیں. اس سے معلوم ہوا اہل اللہ کے مزارات سے فیض و برکت حاصل کرنے کا نظریہ رکھنا یہ پیغمبروں کا نظریہ ہے. اب دوسری روایت جو صحیح البخاری میں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ ہوا، فیروز بن ابی لولوا مجوسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا. آپ زخمی ہو گئے. طویل واقعہ ہے. جب زخمی ہو گئے کچھ دیر کے بعد آپ کی شہادت ہونے والی ہے، وفات ہونے والی ہے. تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے صاحبزادے کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو عائشہ صدیقہ ام المومنین کے پاس جانا، جا کر عرض کرنا کہ عمر سلام کرتے ہیں، عمر کا سلام قبول کرنا، عمر کی طرف سے سلام پیش کرنا اور عرض کرنا کہ عمر اپنے چہیتوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے،
یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے ساتھ دفن ہونے کی خواہش رکھتا ہے، اور وہ جگہ جو ہے وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، تو ان سے اجازت لینا، اور یہ نہیں بولنا کہ امیر المومنین اجازت مانگتے، نہیں کہنا عمر اجازت مانگتے ہیں بولو، کیونکہ اگر امیر المومنین کہا جائے گا تو ایک دباؤ پڑے گا ان پر، دباؤ ڈال کر لینا نہیں ہے وہ مقام، گزارش کرنا ہے، تو گزارش کرو۔ عمر یہ عرض کرتا ہے اگر اجازت ملے اماں جان کی طرف سے تو مجھے لے جا کر دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو مسلمانوں کے عام مسلمانوں کے قبرستان میں یعنی جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا۔ یہ جا کر ان سے اجازت لو، یہ پہلے بھیجتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عائشہ صدیقہ کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں عائشہ صدیقہ کو خبر مل گئی تھی حضرت عمر فاروق زخمی ہو گئے، تو آپ رو رہی تھی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر سلام عرض کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اماں جان عمر آپ کو سلام کرتے ہیں، اور عمر گزارش کرتے ہیں، عمر کی خواہش ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں، اپنے پیاروں کے پاس دفن ہونا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت ہے تو اماں جان نے فرمایا روتے ہوئے کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اگر آج میں میری ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں، اجازت ہے میری طرف سے عمر کو وہاں دفن کر دوں۔ یہ خبر ملی، یہ خبر لے کر آتے ہیں، عمر فاروق زخمی ہیں، خون بہہ رہا ہے، لیٹے ہوئے ہیں، آپ ایسی حالت بار بار غشی طاری ہو رہی ہے، جب غشی دور ہوئی تو پوچھتے ہیں اے عبداللہ کیا بات ہے، کیا خبر لے کر آئے ہو؟ تو عبداللہ ابن عمر نے عرض کیا کہ ابا جان اماں جان نے ام المومنین نے اجازت دے دی ہے، تو آپ خدا کا شکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے اسی مسئلے کی فکر تھی، اس سے زیادہ مجھے کسی بات کی فکر نہیں تھی، سوچو ذرا۔ پھر فرماتے ہیں دیکھو جب میری وفات ہو جائے گی پھر جا کر اجازت لینا۔ اللہ اکبر، یہ بخاری کی روایت سنا رہا ہوں میں، یعنی یوں بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی وجہ سے، ایک خوف کی وجہ سے، ایک روب کی وجہ سے اجازت مل گئی ہو، ایسا نہیں ہونا، اس اعلیٰ مقام میں دفن ہونا ہے تو پہلے اجازت ہو گئی، پھر سے میرے چلے جانے کے بعد پھر سے اجازت لینا، اور اماں جان کی طرف سے اگر اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا، ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا، لے جا کر میرا جنازہ پھر سے اجازت لینا۔ اس سے معلوم ہوا یہ کون ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں دفن ہونا کیوں چاہتے ہیں؟ فیض و برکت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس سے معلوم ہوا بزرگان دین کے مزارات سے فیض و برکت حاصل کرنے کا عقیدہ بدعتی عقیدہ نہیں ہے، یہ خلیفہ راشد عمر فاروق کا عقیدہ ہے۔ اور صحیح حدیث میں آیا حضور فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت پر عمل کرنا ضروری ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو خلفاء راشدین کی سنت ہے ایسا عقیدہ رکھنا کہ بزرگان دین کے مزارات سے فیض و برکت حاصل کرنا، فیض و برکت بزرگان دین کے مزارات سے حاصل ہوتی ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنا، نظریہ رکھنا، یہ کوئی شرکیہ نظریہ نہیں، کفریہ نظریہ نہیں، یہ فاروقی نظریہ ہے، یہ انبیاء علیہم السلام کا سکھایا ہوا نظریہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں، مہاجر ہیں، خلیفہ راشد ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضور نے بارہا کہہ دیا کہ ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے، سعد جنت میں ہے، سعید جنت میں ہے، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہے، ابو عبیدہ بن الجراح جنت میں ہے۔ یہ 10 کے 10 کہاں ہیں؟ جنت کو جائیں گے نہیں، فرماتے ہیں سرکار جنت میں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا لوگ کہتے ہیں کہ کون کہاں جائے گا کسی کو معلوم نہیں، تمہیں معلوم نہیں، ہمیں معلوم نہیں، حضور کو معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں ابو بکر جنت میں ہے۔ ابو بکر کہاں ہیں؟ حضور کی سنگت میں ہیں، حضور بولتے جنت میں ہیں۔ عمر حضور کی صحبت میں ہے، حضور فرماتے جنت میں ہے۔ عثمان حضور کی صحبت میں ہے، حضور فرماتے جنت میں ہے۔
علی حضور کی صحبت میں ہیں، حضور فرماتے جنت میں ہیں، صحابہ حضور کی صحبت میں ہیں، حضور فرماتے جنت میں ہیں۔ جنت میں سب سے بڑا کام کیا ہوگا؟ کون بولیں گے؟ اللہ کو دیکھیں گے۔ سب سے بڑا کام کیا ہوگا؟ حضور فرماتے جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ یہیں سے جنت شروع ہو گئی صحابہ کرام کی، بولے جنت میں ہے۔ تو جن کو بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی، وہ عمر جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ یہ آسمان پر جتنے تارے ہیں، کتنے تارے ہیں آسمان پر؟ حضور کے پاس اس کی کاؤنٹنگ ہے۔ یہ آسمان پر جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں کس کی ہیں؟ عائشہ صدیقہ حضور سے پوچھتی ہیں آسمان پر جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں کس کی ہیں؟ اب یہ کون جواب دے سکتا ہے؟ وہ جواب دے سکتا ہے کہ کس کی کتنی نیکیاں ہیں جاننے والا، اور آسمان پر تارے کتنے ہیں جاننے والا۔ تو حضور سے پوچھا جاتا ہے آسمان پر جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں کس کی ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں اتنی نیکیاں عمر کی ہیں۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ حیران ہو گئی اور پوچھنے لگی، یا رسول اللہ فَأَيْنَ حَسَنَاتُ ابی بکر، ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ تو حضور فرماتے ہیں جمیع حسنات عمر کحسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر، عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کی جیسی ہیں۔ تو آسمان پر جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں رکھنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن مجید میں 20 مقامات سے زیادہ اس میں آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں جن میں حضرت عمر فاروق نے جو چاہا اللہ نے ویسی آیتیں نازل کر دی۔ ایسے بڑے بزرگ، ایسے بڑے جنتی، اتنا سب رکھتے ہوئے سرکار اور ابو بکر صدیق کے مزار کے قرب میں دفن ہو کر فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا جب اتنے بڑے بادشاہ، اتنے بڑے سلطان، اتنے بڑے بزرگ جب بزرگوں کی مزارات سے فیض لینے کا عقیدہ رکھتے ہیں، ہم کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے فیض کی، ہم ایسا عقیدہ کیوں نہ رکھیں؟ اس سے معلوم ہوا یہ عقیدہ عمر فاروق کا ہے، صحابہ کا ہے۔ اور ایک روایت کہ حضرت امام دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت لاتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے دور میں ایک بار ایسا ہوا مدینے میں قحط آ گیا، اتنا قحط آ گیا کہ لوگ تنگ ہو گئے، بارش نہیں ہوتی ہے، پانی نہیں برستا ہے۔ تو سب نے عائشہ صدیقہ سے شکایت کی۔ اس سے معلوم ہوا اللہ نے پانی بند کر دیا اور لوگ آ کر عائشہ صدیقہ سے شکایت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا ان سے بولیں گے تو اللہ رحم فرمائے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بولتے ہیں، یا اماں جان بارش نہیں ہو رہی ہے، تو آپ نے نہیں فرمایا نماز پڑھو، حالانکہ نماز پڑھنے کا حکم دینے والی، نماز پڑھنے والی۔ آپ نے نہیں فرمایا دعا کرو، حالانکہ دعا کرنے والے، آپ خود دعا کا حکم دینے والے۔ اور آپ نے خود دعا بھی نہیں کی، آپ نے فرمایا انظروا الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے مزار کو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ دیکھو دارمی کی روایت ہے، یہ دارمی بخاری اور مسلم کے استاد ہیں۔ جاؤ جا کر حضور کے مزار کو دیکھو، حضور کے مزار پر جو گنبد ہے، جو چھت ہے، اس چھت میں روزن کر لو۔ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں ایسا روزن کرو کہ آسمان کو حضور کا مزار نظر آنے لگے، اتنا کرو بس۔ تو صحابہ تابعین گئے، حضور کے مزار پر جو چھت ہے اس چھت میں تھوڑا روزن کر دیا، آسمان کو مزار نظر آنے لگا، مزار پاک حضور کا، اتنا ہی، اور کوئی نماز نہیں، کوئی دعا نہیں۔ روایت پڑھیے، چاروں طرف سے بادل آ گیا، خدا برسانے لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنا بارش، اتنی برسات ہوئی، اتنی برسات ہوئی، اتنی برسات ہوئی کہ اتنا زیادہ غلہ اگا، اناج اگا کہ جانور کھا کھا کر موٹے ہو گئے اور ان کی جلدیں پھٹنے لگی موٹاپے کی وجہ سے۔ پھٹنے کو عربی میں فتق کہتے ہیں۔ اس سال کو عام الفتق نام رکھ دیا، جس میں جسم، اونٹوں کے جسم پھٹنے لگے موٹے ہو کر۔
معلوم ہوا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کا صدقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار سے فیض حاصل کیا گیا ہے۔ ثقات ابن حبان میں، امام ابن حبان جو اعلیٰ درجے کے محدث ہیں، آپ کی اسماء الرجال کی کتاب ہے الثقات، اس میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول کے ترجمے میں آپ لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے موت سے پہلے، وصال سے پہلے وصیت کی کہ مجھے میری وفات کے بعد عثمان بن مظعون، یہ حضور کے رشتہ دار صحابی ہیں، السابقون الاولون میں سے ہیں، حضور کے رشتہ دار ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنی وفات کے وقت وصیت کرتے ہیں کہ میری وفات کے بعد مجھے ان کی قبر کے بازو دفن کرنا۔ تو اس سے معلوم ہوا صحابی کا بھی عقیدہ ہے کہ بزرگوں کے بازو دفن ہو کر فیض حاصل کرنا ہے۔ اس طرح مسند احمد میں اور مستدرک حاکم میں بسند حسن حدیث ہے، راوی کہتے ہیں کہ ایک بار مروان بن حکم، وہ ایک شخص تھا بنو امیہ کا، وہ مدینہ کا گورنر تھا، حضور کے روضے کے پاس آیا تو دیکھتا کیا ہے، کوئی صاحب حضور کے روضے پر سر ٹیک کر بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کے مزار مبارک پر سر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ قریب آتا ہے، وہ شخص جو مروان تھا وہ پہلے اچھا آدمی تھا، بعد وہ بگڑ گیا، اہل بیت رسول سے نفرت رکھتا تھا، خراب آدمی تھا، فسادی آدمی تھا۔ تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ چہرہ اس بزرگ کا چہرہ حضور کے روضے کی طرف ہے، روضے پر چہرہ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون ہے، کیا کر رہے ہیں؟ تو یوں مڑ کر انہوں نے دیکھا تو دیکھتا کیا ہے مروان کہ وہ صحابی رسول ابو ایوب انصاری ہیں۔ ابو ایوب انصاری جانتے ہیں نا، خالد بن زائد بن کلائب، جن کے گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر آتے ہیں تو پہلے جن کے ہاں رکتے ہیں وہ ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یوں آپ نے مڑ کر دیکھا تو وہ مروب ہو گیا، اسے خوف ہوا، کیونکہ میں نے سمجھا کہ کوئی معمولی آدمی ہے، میں معمولی بندہ ہوگا، تو نہیں، وہ صحابی رسول ہیں۔ تو آپ کو دیکھا تو وہ خاموش ہو گیا، تو آپ نے فرمایا، کیا فرمایا اس سے؟ لم آت الحجر، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، لیکن اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں۔ سوچئے، حدیث حسن ہے، حدیث سنا رہا ہوں میں، مستدرک حاکم کی، مسند احمد کی۔ حضرت کیا فرما رہے؟ صحابی رسول مزار کے پاس آئے ہیں اور فرماتے میں پتھر کے پاس نہیں آیا، میں حضور کے پاس آیا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا مزار کے پاس جانا، صاحب مزار کے پاس جانا ہے، مزار کو بوسہ دینا گویا کہ صاحب مزار کو بوسہ دینا ہے، مزار کی تعظیم کرنا صاحب مزار کی تعظیم کرنا ہے۔ تو آئے ہیں، ظاہر یہ بتا رہا ہے، مشاہدہ یہ بتا رہا ہے کہ مزار کے پاس آئے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں میں مزار کے پاس نہیں آیا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ آ کر سر ٹیک کر بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا بتا رہے ہیں کہ تعظیم قبور اہل اللہ کے مزارات کی تعظیم کرنا یہ کوئی کفر نہیں، شرک نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور پھر یوں ٹیک کر کیا بیٹھے ہیں، وہ خدا جانے حضور سے کیا کیا لے رہے تھے، کیا لے رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس مزار کو آسمان نظر آنے لگا تو سب کو بارش رحمت کی مل گئی۔ اب مزار پر سر ٹیک کر بیٹھے ہیں تو اللہ جانے کیا کیا نوازشات ہوئے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ معلوم ہوا کہ آج کے اہل سنت والجماعت کی معاذ اللہ ان کی بنائی ہوئی بدعات نہیں ہیں، معاذ اللہ یہ اہل سنت کے اپنے گھڑے ہوئے کام نہیں ہیں، بلکہ صحابہ اور ان سے پہلے انبیاء علیہم السلام کے نظریات ہیں جن پر بحمد اللہ ہم اہل سنت عمل کرتے ہیں۔ الثقات ابن حبان میں حضرت علی بن موسیٰ کاظم، آپ جانتے ہیں حضرت علی کے صاحبزادے ہیں حسین، چھوٹے صاحبزادے، حسین کے صاحبزادے ہیں علی۔
زین العابدین، ان کا نام کیا ہے؟ علی۔ علی مشکل کشا کے صاحبزادے کون ہیں؟ حسین۔ چھوٹے صاحبزادے، بڑے صاحبزادے حسن، ان کے صاحبزادے کون ہیں؟ علی، علی بن حسین، جن کا لقب ہے زین العابدین، علی۔ ان کے صاحبزادے کون ہیں؟ محمد، محمد باقر، جنہیں محمد باقر کہتے ہیں، محمد باقر، یہ امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں۔ ان کے صاحبزادے کون ہیں؟ جعفر صادق۔ ان کے صاحبزادے کون ہیں؟ موسیٰ کاظم۔ ان کے صاحبزادے کون ہیں؟ علی رضا، علی بن موسیٰ بن جعفر، یا علی رضا کہتے ہیں انہیں۔ ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت امام ابن حبان الثقات میں، یہ اعلیٰ درجے کے محدث ہیں ابن حبان، محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن معاذ بن معبد التمیمی البستی الصوفی ابو حاتم، امام ابن حبان، صحیح ابن حبان کے مصنف۔ امام ابن حبان بہت اعلیٰ درجے کے محدث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں الثقات میں، ان کی کتاب میں، جب کبھی طوس کو جاتا، طوس جو مقام ہے وہاں حضرت علی رضا کا مزار ہے، علی بن موسیٰ کاظم کا مزار وہاں ہے۔ تو جب کبھی میں طوس کو جاتا، اس بستی کو جاتا، اور مجھ پر کوئی مصیبت آتی تو میں سیدھا علی رضا کے مزار پر چلا جاتا، ان کے مزار کی زیارت کرتا، اور وہاں جا کر اللہ سے دعا کرتا، میری مصیبت دور ہو جاتی۔ یہ امام ابن حبان کا عقیدہ ہے، اور فرماتے جربت ھذا مرارا، میں نے کئی بار اس کا تجربہ کیا ہے، جب بھی مصیبت آتی، اس بستی میں میں رہتا، مجھ پر مصیبت آتی تو میں سیدھا ان کی درگاہ کو جاتا اور ان کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرتا، قبول ہو جاتی، میری مصیبت دور ہو جاتی۔ تو اس سے معلوم ہوا اہل اللہ کے مزارات کی زیارت کرنا اور ان کے وسیلے سے دعا کرنا اور ان کے مزار کے فیض کو حاصل کرنا، یہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا گھڑا ہوا طریقہ نہیں، یہ ان محدثین کا بھی طریقہ ہے، امام ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ۔ اس طرح آپ کو معلوم ہے امام ابن جوزی الوفا، اپنی کتاب، آپ کی کتاب ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لاتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ ہوا تو حضرت فاطمۃ الزہرا سرکار کے مزار کے پاس آتی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی مقدس مٹی اٹھا کر اپنے آنکھوں سے لگاتی ہیں۔ کون؟ فاطمۃ الزہرا۔ یہ روایت کون کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اپنی آنکھوں پر رکھتی ہیں اور شعر پڑھتی ہیں، ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام ادن لیالیا۔ یہ فاطمۃ الزہرا کے اشعار ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ فرماتی ہیں، ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی مٹی کو سونگھتا ہے، اس پر کیا فتح آ سکتی ہے، اس پر کیا بلا آ سکتی ہے؟ ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیا، جو ایک بار حضور کی مزار مبارک کی مقدس مٹی کو سونگھ لے گا، زندگی میں کبھی وہ عطر کو سونگھنا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ ایسی خوشبو اور کہیں بھی نہیں ہے۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام ادن لیالیا، مجھ پر ایسی مصیبتیں پڑی ہیں حضور کی جدائی کی وجہ سے، مجھ پر جو مصیبتیں آئی ہیں، اگر وہ مصیبتیں دنوں پر آئیں گی تو دن رات ہو جائیں گی، غم میں، یہ اشعار کہتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی مقدس مٹی کو اٹھا کر آنکھوں پر لگاتی ہیں اور یہ اشعار پڑھتی ہیں، تو معلوم ہوا حضرت فاطمۃ الزہرا مزار کے پاس آتی ہیں اور فیض حاصل کرتی ہیں۔ اسی طرح مسند احمد میں بسند صحیح حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفن ہوا میرے کمرے میں، تو میں چادر کے بغیر زیارت کے لیے جاتی تھی،
برقعے کے بغیر، چادر کے بغیر، زائد کپڑوں کے بغیر زیارت کے لیے جاتی تھی، اور دل میں یہ سوچتی تھی کہ میرے آقا ہیں، میرے شوہر ہیں۔ اور جب صدیق اکبر کا دفن ہوا تو میں چادر کے بغیر زیارت کے لیے جاتی تھی اور یہ سوچتی تھی کہ میرے ابا جان ہیں۔ جب عمر کا دفن ہوا تو میں کبھی چادر کے بغیر داخل نہیں ہوئی کمرے میں۔ حیا من عمر، وجہ کیا؟ عمر سے حیا کی وجہ سے۔ تو اس سے عائشہ صدیقہ بتا رہے ہیں مزار میں رہنے والے زندہ ہیں، دیکھتے ہیں، زیارت کو جو آتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں۔ لے میں چادر کے ساتھ، اس پر ایک دو باتیں بولنا پڑیں گا، کیونکہ سوچیں گے لوگ چادر اوڑھ لے تو دکھتا نہیں، مٹی کے اندر سے دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں تو چادر اوڑھ لیے تو نظر نہیں آتے کیا؟ ایک سوال پیدا ہوگا۔ میں نے شاید سدھی پیٹ میں اس پر بحث کی ہے۔ ہاں یاد رکھنا، چادر حقیقت میں چھپاتی نہیں ہمیں، حضور کے حکم پر عمل کرنا جو ہے ہمارا، حضور کی سنت ہمیں آنکھوں سے چھپاتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال کا ذمہ دیا کہ بیت المال کی حفاظت کرو۔ تو دیکھتے کیا ہیں، رات کا وقت ہے، ایک چور آتا ہے، آ کر تھیلے میں ہاتھ ڈال کے چوراتا ہے۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، بولے کیا کرتا ہے؟ میں غریب ہوں، میرے بچے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ روتا ہے تو آپ چھوڑ دیتے ہیں، یا آئندہ نہیں آنا۔ حضور کے پاس صبح آتے ہیں تو حضور پوچھتے ہیں تمہارا قیدی کیا ہوا؟ تو اس سے معلوم ہوا کیا چلتا ہے کائنات میں، حضور جانتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ رویا، اس نے بہت گڑ گڑایا، اس لیے میں اس کو چھوڑ دیا۔ سرکار فرماتے ہیں پھر کل آئے گا، وہ پھر بھی آئے گا۔ پھر دوسری رات کو دیکھتے ہیں پھر سے آ کر چراتا ہے، تھیلے میں ہاتھ ڈالتا ہے، غلہ اٹھاتا ہے۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، بولے کیا کیسا ہے تیرا؟ میرے بہو کے بچے ہیں، غریب آدمی ہوں میں، یہ مان نہیں، آج تو یہ چھوڑوں گا نہیں، حضور کے پاس لے جا کر سزا دلواؤں گا، معاف کرو، آئندہ نہیں آؤں گا۔ روتا ہے تو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ صبح حضور کے پاس آتے ہیں، کیا ہوا تمہارے قیدی کا؟ یا رسول اللہ بہت زیادہ رویا اس لیے میں چھوڑ دیا۔ سرکار فرماتے ہیں پھر کل آئے گا۔ تیسرے دن آ کر پھر سے تھیلے میں ہاتھ ڈالتا ہے، چراتا ہے۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، آج تو ہرگز تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ تو کیا قصہ تیرا؟ بڑا بدماش ہے تو۔ نہیں دیکھو میں ایک وظیفہ سکھاتا ہوں تمہیں۔ وہ چور کیا کہتا ہے؟ ایک وظیفہ میں تمہیں سکھاتا ہوں، وہ وظیفہ تم پڑھو گے تو میں نہیں آؤں گا۔ بولے کیا میاں، کیا وظیفہ ہے وہ؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ یہ وظیفہ تم پڑھو گے تو میں نہیں آؤں گا۔ صبح کو حضور کے پاس آتے ہیں، کیا ہوا؟ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ ایسا ہوا، وہ یہ وظیفہ بول کے گیا۔ سرکار فرماتے ہیں اس نے سچ کہا، وہ جھوٹا ہے۔ اس نے سچ کہا، کوئی بدعقیدہ اچھی بات کرے تو کیا بولنا؟ اس نے اچھی بات کی، وہ جھوٹا ہے۔ کوئی بدعقیدہ اچھی بات کرے تو کیا بولنا؟ وہ ہے بدعقیدہ، اچھی بات کیا۔ تو اس نے سچ کہا، وہ جھوٹا ہے۔ اس نے یعنی وہ آئے گا نہیں۔ اب دیکھو وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، انسانی شکل میں آتا تھا، وہ چرانا چاہتا تھا، ستانا چاہتا تھا۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے، آیت الکرسی وہ خود پڑھتا ہے اور آپ پڑھے تو میں نہیں آؤں گا بولتا ہے۔ تو معلوم ہوا اس کے پڑھنے میں اور مومن کے پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ تو معلوم ہوا اطاعت رسول کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اطاعت رسول کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو میں نہیں آؤں۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے حدیث شریف میں آیا خللوا اصابعکم کی لا تخللها نار جہنم۔ حضور فرماتے تم وضو میں اپنی انگلیوں کا خلال کرو تاکہ قیامت کے دن جہنم کی آگ خلال نہ کرے۔ تو خلال نہیں کرتا ہے آدمی تو قیامت میں جہنم کی آگ خلال کرے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا پانی یوں ڈال دیں گے تو جہنم کی آگ، ہم دیکھتے ہیں کتنے کافر مشرک سب ہاتھ دھوتے ہیں،
تو اس سے معلوم ہوا پانی بچاتا نہیں، حضور کی سنت ہمیں بچاتی ہے۔ حضور کی سنت کے اتباع میں جو ہم پانی ڈالتے ہیں، خلال کرنا حضور کی سنت ہے۔ سنت کے اتباع میں ہم پانی ڈالتے ہیں تو جہنم کی آگ لگتی نہیں۔ اسی طرح برقع کوئی اوڑھ لے، 1000 برقعے اوڑھے تو بھی نظر آئے گا۔ سرکار کی سنت کے اتباع میں، سرکار کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، سرکار نے پردہ کرنے کا حکم دیا، اس اتباع کی برکت سے جب پردہ کرنے والی عورت پردہ کرتی ہے تو اس کا جسم چھپ جاتا ہے۔ تو عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں عمر کی حیا کی وجہ سے میں جب بھی جاتی تو زائد کپڑوں کے ساتھ جاتی۔ اس سے معلوم ہوا عائشہ صدیقہ کا عقیدہ ہے عمر زندہ ہیں اور وہ دیکھتے ہیں، تو اہل اللہ زندہ ہیں اور وہ آنے والوں کو دیکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا ہمیں کہ اللہ والوں کے مزارات سے فیض حاصل کرنا، برکت حاصل کرنا، یہ کوئی بدعتی طریقہ نہیں ہے، یہ سنت کا طریقہ ہے۔ یہ ایک حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں تو جہاں قوم سمود پر، صالح علیہ السلام کی قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے، قوم سمود پر عذاب آیا، وہاں سے حضور کا گزر ہوا تو حضور فرماتے ہیں دیکھو اس مقام، اس میدان میں، اس جگہ، اس میدان میں داخل مت ہو۔ صحابہ سے حضور فرماتے ہیں داخل نہیں ہو، یہاں کا پانی استعمال مت کرو کیونکہ یہاں قوم سمود پر عذاب آیا تھا، اگر تم یہاں سے گزرو گے تو تم پر بھی وہ ایسا عذاب آ سکتا ہے۔ اگر گزرنا ہی ہے تو سر پر کپڑا اوڑھ کر تیزی سے یہاں سے گزر جاؤ۔ یہاں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم یہاں کے کنویں سے پانی لے چکے ہیں اور آٹا بھی گوندھ لیا ہے ہم نے، تو حضور نے فرمایا وہ آٹا جو اس پانی سے گوندا ہوا ہے وہ اونٹوں کو کھلا دو، تم مت کھاؤ۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کئی ہزار برس پہلے اللہ کا عذاب جہاں نازل ہوا، اب وہاں سے ہم گزریں گے تو ہم پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ حضور یہ بتا رہے ہیں کافروں پر اللہ کا عذاب کئی سو سال پہلے آیا، اب عذاب نہیں اتر رہا ہے وہاں، یہ ایک دن نازل ہوا عذاب، آج ہم وہاں جائیں گے تو اس عذاب کا اثر ہم پر بھی ہوگا۔ اگر جہاں اہل اللہ دفن ہیں وہاں اللہ کی رحمت اب بھی نازل ہو رہی ہے، جب نازل ہو رہی ہے ہم وہاں جائیں گے تو ہم پر بھی خدا کی رحمت نازل ہوگی۔ اس واسطے ہم درگاہوں کو جاتے ہیں کہ درگاہ والوں پر خدا کی رحمت نازل ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اللہ والے ہیں۔ غوث اعظم کے دربار میں ہم جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت وہاں نازل ہو رہی ہے، خواجہ اجمیری کے مزار کے پاس ہم جاتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، ہم جائیں گے تو اللہ کی رحمت ہم پر بھی نازل ہوگی۔ اس لیے ہم وہاں کے سے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ان روایات کی روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا عمل ہے۔ جیسا کہ یہ ایک روایت ہے، مومن کی خبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہے، ترمذی کی روایت، سندن ضعیف ہے، مانن صحیح ہے۔ المختصر، مومن کی خبر کیا ہے؟ جنت کے باغ ہے۔ کہاں کا باغ؟ دنیا کا باغ نہیں، جنت کا باغ۔ جنت میں ہوتا کیا ہے؟ جنت میں جو رہے گا، جنتی جو چاہے گا وہ ملے گا۔ اب غوث پاک جہاں ہیں وہ جنت کا ایک باغ ہے، غوث پاک جو چاہیں گے وہ اللہ دے گا۔ ہم وہاں جا کر بھیک مانگتے بیٹھے ہیں، غوث پاک کیا چاہیں گے؟ مولا اس بھکاری کو نواز دے۔ غوث پاک چاہیں گے کیونکہ وہ جنت کے باغ میں ہیں، جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ وہ کیا چاہیں گے؟ جو بھکاری آیا ہے میرے در پر، خدا نواز دے اسے، تو خدا اسے نواز دے گا۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ درگاہ کو جا کر آئے نہیں بولنا، کیا بولنا؟ جنت کے باغ کے پاس جا کر آئے۔ کیا بولنا؟ باغ کے پاس جا کر آئے۔ جنت کے باغ کے پاس جاتے رہیں گے تو اس کی برکت سے ایک دن ہم بھی جنت کے باغ میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہم عادت کر لیتے ہیں اہل اللہ کے مزارات کے پاس جانا اور وہاں سے فیوز و برکات حاصل کرنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔